بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو اسی پہ بہت تنقید ہو رہی تھی اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز اپنے ساتھ سرکاری جہاز لے گئیں اور وہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جہاز واپس بھی آئے یا وہیں کھڑا ہے اور اس کی کرائے کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. لیکن اب تو ایک ایسی خبر آئی ہے کہ لوگ حیرت زدہ ہی رہ گئے کہ وہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو زاہد جمال صاحب کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی وہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے. اس وقت یہ کیا سرائی کی گئی کہ ان کے بچے شاید وہاں ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، جو بھی اہل ثروت ہیں، اور اب سول سرونٹ بھی اہل ثروت میں شامل ہیں، اس لیے کہ انہیں تنخواہوں کے علاوہ بھی بہت سے مراعات ملتی ہیں اور خصوصی الاؤنس ملتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے. اور وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ بچے تو ان کے امریکہ میں ہیں، وہاں تعلیم پا رہے ہیں، تو سوئٹزرلینڈ کیا کرنے گئے تھے. اب اس پہ کچھ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ رسم محسن نقوی صاحب نے شروع کی تھی. وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے، اور ہمارے دوست نصرت جاوید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں. خیر یہ تو غلط قصہ ہے کہ کس طرح وہ منمانی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کی درخواست کس طرح انہوں نے ٹھکرائی کہ وہ پی سی بی کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا چھوڑنا پڑا تو میں اپنے وزارت داخلہ چھوڑ دوں گا. لیکن وزارت داخلہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی مہربانی ہے کہ وزارت داخلہ پہ اتفاق کیا، ورنہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. رانا ثناء اللہ تو آپ کو پتہ چپ نہیں رہ سکتے. ابھی انہوں نے ادھر شریف خاندان کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان سے رابطوں کی، اور ایک مشہور اخبار نویس نے تو یہ کہا کہ اسرائیل سے بھی مدد مانگی ہے اور انڈیا سے بھی مدد مانگی ہے. اب اللہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایسی گفتگو کی کہ گویا یہ الیکشن سے بہت پہلے کے ماحول میں جیسے نون لیگ کے لیڈر کیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی رانا صاحب ایسا یعنی کڑوی بات کرتے ہیں، کڑوی سے مطلب ایسا سچ بولتے ہیں کہ لوگ حیران ہی رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ موضوع کوئی قصہ تو الگ ہے، مگر یہ سول سروس کا تو جی بیڑا ہی غرق کر دیا. ویسے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، نہ ایف بی آر بچا ہے، نہ پولیس بچی ہے، اور ایک کے بعد دوسری حکومت نے اسے زوال آمادہ کیا ہے. لیکن اب تو حالت یہ ہو گئی کہ پولیس جو ہے وہ اس سے کوئی ڈھنگ کا کام اب لیا جا ہی نہیں سکتا. وہ ایک ایسی فورس بن گئی جسے صرف تقریب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو سول سروس کو تو برباد کر کے رکھ دیا. اور باقی کیا خیر شریف خاندان نے چھوڑا ہی کیا ہے. بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں. 22 ارب روپے کا منصوبہ تھا صاف پانی کا، وہ انہوں نے کہا نہیں ذرا اس کو بڑا کر دیں. ایک دفعہ نواز شریف نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، کاریڈور چھوٹے ہیں ان کو بڑا کر دیں. تو کبھی میرا خیال ہے کہ ایسا نادر خیال کسی کو نہیں سوچا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے کہا بڑا کر دیں، 70 ارب روپے کا کر دیا، اور کوئی پانی نہیں ملا لوگوں کو پینے کا. سارے یورپ میں ہم گھومے پھرے ہیں، وسطی یورپ میں خاص طور پہ ٹوٹی کا پانی لوگ پیتے ہیں. اور یہی مطلب 150-200 سال سے یہی سلسلہ چلاتا ہے. دنیا میں صاف پانی کو صاف کیا جاتا ہے اور وہ گھروں میں پہنچتا ہے. امریکہ میں نے دیکھا لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ فلٹر لگا لیتے ہیں. بعض اوقات تو جگ بھی ایسے ملتے ہیں کہ اسی میں فلٹر لگا ہوتا ہے، اسی میں پانی ڈالا اور وہ پی لیا. اور اس غریب ملک میں پینے کے پانی کے لیے پیسہ نہیں ہے. کچھ لگائے بھی تھے اپنا کہیں بعض اوقات وہ جہاں سے کیا اس کو کہتے ہیں جہاں سے صاف پانی مل سکتا تھا، تو وہ بھی بتدریج خراب ہو گئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیوریج نہیں بچھایا لاہور میں،
کہ جی جو چیز نظر نہ ہے اسے پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ. اب بھائی 100 سال پرانا ہے سیوریج، جہاں کہیں پڑا تھا انگریزوں کے دور میں، وزکار رفتہ ہو گیا ہے، صدر میں ہے ہی نہیں. کو بڑے بڑے مکان تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، مسئلہ نہیں تھا. انڈر گراؤنڈ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ 6-7 سال پہلے 800 فٹ جا چکی تھی نیچے. سڑکیں جو ہیں جب اتنی چوڑی ہو جائیں گی کہ کہیں پانی کے رسنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی. کیا دنیا میں بہت سی ملکوں میں یہ کیا گیا ہے جہاں پانی کا مسئلہ ہے. سنگاپور بھی اس کی ایک مثال ہے کہ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور وہ زیر زمین پانی کی سطح برقرار رکھی جاتی ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے. اور بارش کے پانی سے تو اچھا کوئی پانی سے ہے ہی نہیں، اور زمین سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کو صاف کرتے ہوئے. مگر زمین کیا، ہوا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، صاف ہوا، اور وہ نیلا آسمان اور اس پہ اوپر چمکتے ہوئے ستارے. لوگ کیوں جاتے ہیں دور دراز کے مقامات پر کہ تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو صحت بحال ہو جاتی ہے. اب 40% لگ بھگ بجٹ پہ لاہور پہ تھوپ دیا جاتا ہے، اور ابھی ایک اور منصوبہ ہے 50 لاکھ کی آبادی میں اضافہ کرنے کا. راوی کے دونوں کناروں پر 40 کلومیٹر لمبا شہر بسایا جائے گا. اور بھائی اس کو بمبئی بنا دیں گے. وہاں تو وسائل ہیں، یہاں تو وسائل بھی نہیں ہیں. وہاں تو لوکل ٹرینیں چلتی ہیں، یہاں تو جو ٹرین آپ نے ایک چلائی ہے تو وہی اسی کا بوجھ حکومت نہیں اٹھا سکتی. اب ٹرام چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو جو سموگ ہے وہ بالکل واضح ہے، ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ موٹر سائیکلوں اور کاروں کی وجہ سے 80%. خود پنجاب حکومت نے جو تحقیقات کرائی، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، رپورٹ بنوائی ہے، وہ 10-15% بھارت سے آنے والی ہوائیں جو ہیں جب گندم جلائی جاتی ہے اور دھان کے کھیت کا وہ جو ہے وہ کاٹ لیے جاتے، دھان کاٹ لیا جاتا ہے تو وہ اس کا جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو جلانے سے پیدا ہوتی ہے. بھائی ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام آپ نے بنایا ہی نہیں ہے. کوئی منصوبہ شریف خاندان نے ایسا نہیں بنایا جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے. بڑے بڑی موٹر ویز بنائیں گے، بڑی، اور جناب اسی طرح کے دوسرے منصوبے، انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج اور پھر وہ جلدی میں مکمل کیے جائیں گے. وہ کسی قانون کی پرواہ نہیں کی جائے گی. کیا لوگ اسٹیبلشمنٹ نے ہم پر مسلط کر دیے ہیں. خبر یہ بھی ہے محترمہ کے بارے میں، اسلم شاہد صاحب نے خبر دی ہے، ان کی ساکھ تو بڑی اچھی ہے کہ گلے کا کینسر ہو گیا، تھائرائڈ کینسر اسے کہتے ہیں. میں نے کوشش کی کوئی ڈاکٹر ڈھونڈنے کی، خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل صاحب کو تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا. اب ان کے چہرے سے تو بالکل بیماری کی ظاہر نہیں ہوتی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مریض کمزور نظر آتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کینسر ہو جائے تو ویسے ہی چہرہ بجھ جاتا ہے. ان کے چہرے پہ تو ماشاءاللہ ویسی ہی رونق ہے اور کاروبار ان کا خوب چل رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے کہ مودی کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان سے، تو اور بھی سبحان اللہ. لیکن ملکوں کے تعلقات ایسے نہیں ہوتے. ڈونلڈ ٹرمپ نہ اندھا ہے، نہ اس کے رشتہ دار اندھے ہیں، نہ ان کا سسٹم اندھا ہے، نہ پینٹاگون اور سی اے والے اندھے ہیں کہ 70% لوگوں کی حمایت رکھنے والا آدمی جیل میں پڑا رہے گا اور 10-15% کی حمایت رکھنے والی جو نون لیگ ہے وہ حکومت فرماتی رہے گی 17 سیٹوں کے ساتھ. تو اور پھر کچھ جو ڈلیور بھی نہیں کر سکتے. نہیں، وزیر خزانہ صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی ملک جو ہے وہ قرضے میں مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رول اوور کرنا چاہیے، یعنی اس قرضہ تاخیر سے ادا کر دیا جائے. اور ڈپازٹ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. ایک نسخہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ بھائی سعودی عرب سے یا قطر سے کہا جائے یا یو اے والوں سے بھی کچھ روپے رکھ دیں، اور چین سے ہمارے بینک میں پڑے رہیں، ہم استعمال نہیں کریں گے، سود دیتے رہیں گے تاکہ وہ بظاہر نظر آئے. اس طرح ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے. اب ہم تو تھک گئے اصول کو دہراتے ہوئے، لیکن اصول تو اصول ہی ہے، اسی کو دہرانا چاہیے. بھائی مستقل حل ہوتا ہے مسئلے کا، اور معیشت فروغ پا نہیں سکتی جہاں امن و امان نہ ہو، جہاں استحکام نہ ہو.
اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. کوئی نہ انڈیویجول بھیک پہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ اپنا کوئی اپنا خاندان، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی ملک، نہ کوئی معاشرہ. کوئی اپنا قرض پہ زندہ تو نہیں رہتا. تو یہ ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے نا زرداری خاندان کا مسئلہ ہے. ان کی دولت تو ملک سے باہر ہے، یہاں تو وہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں اور کمانے کے لیے کیا بلکہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے فیصلہ کرنے والوں کو کہ کن لوگوں کو انہوں نے مسلط کر دیا ہے. یعنی وہ بھی وزیر اعلیٰ بھی گئی، چیف سیکرٹری صاحب بھی گئے، اور نواز شریف صاحب بھی گئے. جو حکومت تو وہی چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کے مشورے سے چلتی ہے. میجر ڈیسیژنز ان کے یعنی ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور وہ کہتی بھی ہیں میں تو وہی کروں گی جب میرے والد کہیں گے. ظاہر ہے ان کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے. اور شہر جو ہے اس میں آلودگی کا عالم یہ ہے کہ ساری روح زمین پر کہیں اتنی آلودگی نہیں جتنی لاہور میں. لاہور میں کیا، سارے بستی پنجاب میں ہیں، موٹر ویز بند ہیں، کاروبار زندگی رکا ہوا ہے، لوگ بیمار ہیں، اور ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب اس میں کوئی اعداد و شمار جمع کرنے والا تو ہے نہیں. ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے جس کے پاس وسائل ہیں وہ ان چیزوں پہ کوئی تحقیق تو کرتا نہیں. کتنے لوگ ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، کتنے بچے بیمار ہو گئے ہیں. یہ سارا وسطی پنجاب ہے جس میں بچے خطرے میں ہیں، بوڑھے خطرے میں ہیں، جو پہلے سے مریض ہیں، خاص طور پہ جو سانس کے مریض ہیں وہ تو بالکل ہی خطرے میں ہیں. اور پھیپھڑوں کے بغیر بھی کوئی صحت مند زندگی، خدا نے تو ہوا صاف پیدا کی تھی، انسان نے اسے اتنا آلودہ کیا کہ مگر یہ تو کوئی اس کی بے حسی کی آخری انتہا ہے. بین الاقوامی محاذ میں بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو لوکل یعنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، یہ تبصرے ہیں. ایک تو بیرسٹر صاحب نے یہ کہا کہ مریم نواز نے کو فرماتی تھی کہ علاج کرانے کے لیے لوگ پنجاب میں آتے ہیں، تو حالت یہ ہے کہ ایک اسپتال ایسا نہیں بنایا جہاں اپنا علاج کرا سکیں، علاج کے لیے انہیں جانا پڑا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ علاج کے لیے نہیں گئی ہے. علاج کے لیے بہترین مرکز جو ہے لندن ہے، امریکہ کے کچھ اسپتال ہیں، جنیوا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جن ڈاکٹروں کو آپ جانتے ہیں، جن اسپتالوں کو آپ جانتے ہیں، جہاں آپ کا خاندان ہوتا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، لندن ہی میں بڑا طویل عرصہ گزارا ہے ان کے بھائیوں نے، خود انہوں نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا عرصہ وہاں گزارا. تو جنیوا کیوں جائیں گے؟ جنیوا غالباً وہ اپنا روپیہ محفوظ کرنے کے لیے گئے ہیں. اور اب یہ تو دیکھیے بڑا تحقیق طلب کام ہے، اس میں یہ ہم تو اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جنیوا اس لیے نہیں گئے ہیں، وہ ان کو سیف صاحب کو مغالطہ ہوا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا، ججوں کا اجلاس پچھلے دنوں بلایا تھا، تو وہ اس میں ایک چیز اس کو نوٹس نہیں کیا گیا. وہ یہ ہے، انہوں نے ججوں سے کہا، تمام ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ، کہ بھائی اگر کوئی اپنے فیصلے میرٹ پہ کریں اور حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ آتا ہے تو فوراً انہیں اطلاع دیں. تو ایک طرح سے یہ ہم میڈیا عدالتوں کے بارے میں بڑی سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پر بڑی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، اور باقی میڈیا بھی ظاہر ہے. اور عام تاثر یہ ہے کہ عدلیہ وفات پا چکی ہے، عدلیہ پہ بڑے کاری زخم لگائے گئے ہیں اور بھاری زنجیریں اسے پہننے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں، لوگ زندگی کا کچھ نہ کچھ ثبوت دے رہے ہیں. سموگ کے سلسلے میں ایک بات نقطہ رہ گیا کہ 11 نومبر سے کچھ مغربی ہوائیں داخل ہوں گی جو پاکستان میں پختونخوا میں اور اپنا ہمارے پنجاب کے جو ہے شمالی علاقے میں، اور پھر کچھ بارشیں ہوں گی بالائی پنجاب میں کہہ سکتے ہیں. تو پھر اور پختونخوا میں تو ہوں گی. پھر 16-17 نومبر کو بھی
ایک بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، مگر یہ مغربی پنجاب تک محدود رہے گا. ادھر بلوچستان میں تو ہوگا ہی، اور سندھ کے کچھ حصوں میں بھی ہوگا. اس سے کچھ صورتحال بہتر ہوگی. لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں انہیں روک دیا جائے، اور روکنے کے لیے کوئی بڑی پیچیدہ قانون سازی اور بڑے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ڈینگی کے معاملے میں نواز شریف صاحب کام کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کر لیا تھا. وہ یہ ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو روک دیا جائے بس، اور وہ گھنٹہ بھر وہاں کھڑا رہے تو اگلے دن اپنی گاڑی ٹھیک کرا کے آئے گا. مطلب وہ جو دھواں چھوڑنے والا ہے وہ خود کو بھی تباہ کر رہا ہے، خود بھی اسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے نا. اور مطلب کہ 1000-2000 گاڑیاں ہوں گی، 4000 ہوں گی، 10,000 ہوں گی، کوئی اپنی ٹھیک کرائی جائیں گاڑیاں. اس آلودہ فضا میں لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ مائگریشن ایک دن شروع ہو جائے گی اگر یہی سلسلہ رہا. اور اگر یہ 22 لوگ رہے تو سموگ کیا ہے، اور امراض ہوں گے. سوشل فیبرک معاشرے کا ٹوٹ رہا ہے. آپ مزاحیہ پروگرام دیکھیں ٹی وی کے بعد، کچھ تو تھوڑی بہت احتیاط برتیں، تھوڑی بہت ہی، اور کچھ جو ہیں ان پہ اتنی غلاظت ہے. اور ادروائز سوشل میڈیا بجائے خود غلاظت کا ایک ذریعہ ہے. ڈھنگ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ڈپینڈنس اسی پہ ہے. اس پہ ایک پورا کمپیریزن جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا نے کیسے دنیا بھر میں ٹیک اوور کر لیا ہے میڈیا کو. امریکہ تک میں مین اسٹریم میڈیا برباد ہو کر رہ گیا. لیکن بہرحال ایک پہلے سوشل فیبرک تباہ ہو چکا ہے، ہوا آلودہ ہے، پانی آلودہ ہے، کرپشن ہے، اور ایسے حکمران ہیں کہ کوئی لوٹ مار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تو ادھر سندھ میں ایسی تباہی ہے کہ خدا کی پناہ. ذرا کوئی لطیف پلیجو صاحب سے انٹرویو کریں اخبار رمیز تو ان سے پوچھیں، وہ تازہ اعداد و شمار ہمیشہ بتاتے ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں مسائل کو. ایک رکشہ ڈرائیور نے، افسوس کہ میں خبر کی تفصیل نہیں ڈھونڈ سکا، اپنے آپ پر پٹرول چھڑک کے آگ لگا لی اور ایک ٹریفک اہلکار سے وہ لپٹ گیا. اور یہ بہت دن سے مجھے اندیشہ تھا، اور دعا تو یہی ہوتی ہے خدا نہ کرے کہ کوئی خرابی ہو، لیکن اندیشہ تھا کہ یہ مڈل ایسٹ جیسے عرب بہار کے شروع میں کوئی واقعات ہوئے تھے تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اور اس میں وہ دونوں جھلس گئے. اور اس سے پہلے ایک رکشہ والے نے اس کو تنگ کیا. ٹریفک پولیس والوں کو پیسے بنانے کی فکر ہوتی ہے، رکشہ ڈرائیور بھی دباؤ میں، سارے تمام لوگ دباؤ میں، بڑے بڑے کاروباری ادارے. میری کل ایک بہت بڑے بزنس مین سے بات ہوئی جو بہت صاف ستھرے، ایکسیپشنلی صاف ستھرے لوگ ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 4000 ملازمین ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی نے بجلی کا بل دینا ہے، کسی نے، اور کسی نے مکان کا کرایہ دینا ہے، اور لوگ آتے نہیں ہیں. لوگوں نے مطلب یہ وہ ایک لیبارٹریز کا سلسلہ ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اپنے ٹیسٹ کرائیں، اور پرزے مہنگے ہیں. تو کاروبار جو ہے تو اس کا حال نہیں ہے، اور کوئی کام ہم جانتے نہیں ہیں. اتنی خرابی پھیل گئی ہے، اور بجائے اصلاح کے اور یہ سوچنے کے، مثلا یہ بیان دے دیا احسن اقبال صاحب نے کہ سول سروس میں اصلاحات ہوں گی. کیا اصلاحات کر سکتے ہیں جی آپ سول سروس میں؟ آپ کی طے شدہ پالیسی ہے کہ سول سرونٹس کو آپ نے بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. نمبر 2، آپ کے پاس کون سا ایکسپرٹ ہے؟ اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے ان سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپروچ ہی غلط ہے. آپ کیا سول سروس میں اصلاحات کریں گے؟ تو کہنے کی بات یہی ہے، امریکہ پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں لیکن گفتگو لمبی ہو گئی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ ہیں خرابی رہے گی، اور جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ صرف ان لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے جو عوام کے نمائندگی نہیں کرتے، اور جو بے درد اور ظالم ہیں اور سفاک ہیں اور بے مہر ہیں، جنہیں کوئی پرواہ مخلوق خدا کی نہیں ہے. تو نہ صرف یہ بلکہ کشیدگی ختم کرنی ہوگی ملک میں. ملک کو امن چاہیے، اور انسانوں کو امن چاہیے ہوتا ہے، اور جان و مال اور آبرو کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے. اس پولیس کے ہوتے ہوئے
اور ان اداروں کے ہوتے ہوئے اور اس سول سروس کے ہوتے ہوئے کس کی جان و مال محفوظ ہے؟ اور انسان جو ہے معاشرے جو ہیں وہ اس وقت ان کی صلاحیت بروکار آتی ہے جب انہیں آزادی عطا ہوتی ہے قانون کے دائرے میں، آزادی اور ڈسپلن ایک ساتھ۔ حضرت جناب عمر فاروق اعظم نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ مجھے سخت کہا جاتا ہے، میرے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کہا فرمایا کہ آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا، جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی مجھے کہا جاتا میں سخت، میں اب دگنا سخت ہوں اس سے، مگر ظالم ہوتا ہی ہے جب تک کہ میں اس کا چہرہ خاک پہ نہ رگڑ دوں، زمین پہ نہ رگڑ دوں، مگر تمہارے لیے میں نرم ہوں مظلوم کے لیے، اور تمہارے لیے اس وقت تک میں اپنی جدوجہد میں لگا رہوں گا جب تک میرا چہرہ اپنا خاک آلود نہ ہو جائے، اس مفہوم کے الفاظ کہے تھے۔ اور میں اگر ٹھیک کام کرتا ہوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں ٹھیک کام نہیں کرتا تو مجھے روک دو۔ تو میں اس کا کہا لوگ روک دیتے تھے۔ یہ پہلا ہی خطبہ وہ دے رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے جس کمانڈر کا انتخاب کیا ہے عراق کے لیے وہ درست نہیں ہے۔ وہ حکمرانوں میں ایک تمنا ہوتی ہے، اپنی ایک وحشت ہوتی ہے خدائی کی، ان کو روکنا پڑتا ہے، ان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں تو اب صورتحال یہ ہوگی کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، منمانی ہے، چیف سیکرٹری کو ساتھ اٹھایا لے گئے اور افسروں کو جو حکم دیا اس کی وہ اطاعت کریں، اور نہ کسی کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی اخلاقی ساکھ ہے، نہ آئین کی کوئی پرواہ ہے۔ آئین کا برباد کیا جا رہا ہے، عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تھوڑی یہ تو خودکشی کا سلسلہ ہے، یہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو جتنی جلدی ہے اس کو سمیٹ دینا چاہیے، اور جن کی ذمہ داری ہے انہیں سمیٹ دینا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔